بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، بلکہ دو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو زاہد جعفر کی تیسری بار لٹریشن کی گئی ہے جیل کے اندر، اور اس کو مزید کیا سزا دی گئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی جس چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، آج انہوں نے وہ کر ڈالا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، ذاہد جعفر کے حوالے سے یہ اطلاع ملی ہے اور ایک دو سینئر صحافیوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ذاہد جعفر کو تھوڑی سی اس کی طبیعت جیل کے اندر صاف کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پہ جیل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بھی وہاں پہ قیدی اس کے ٹرائل کے بعد یا جب بھی جیل کے اندر آتا ہے تو اس کو جیل کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو اس کے بیہیویئر کو نوٹس کیا جاتا ہو کہ اگر اس کے بیہیویئر کے اندر امپرومنٹ ہوتی ہے تو اس کا بینیفٹ بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ ایون کہ اگر وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے وہاں جیل کے اندر تو اس کی باقی جو سزا ہوتی ہے اس دوران اس کے ایک اچھے ایک تمیز سے اس سے بات کی جاتی ہے، اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مزید یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ان کی کچھ سزا بھی ان کو معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی عادت سے یا جو کچھ اس نے کیا اس سے بڑھ کے جیل کے اندر آ کے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا دوسروں کو تنگ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا تشویشناک ہو سکتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ظاہر جعفر کے ساتھ ہوا۔ ظاہر جعفر کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ جو دو قیدی رہتے تھے، اس کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے، اس کے ساتھ 24 گھنٹے یہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ صاف ظاہر ہے ایک ماں باپ کی بگڑی اولاد جو ایک بڑی عیاشی کے ساتھ رہتی تھی، ان کو ہر چیز، ایسی سہولتیں جو لگژری چیزیں تھی وہ ساری ان کو پرووائڈ تھی، لیکن اب وہ آ گیا جیل کی سختی کے اندر تو اب اس کو جیل کی سختی کاٹے گی۔ اب جب وہ اس کو کاٹے گی، اس کو تکلیف ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارے گا، یا اس کے ساتھ جو شخص ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے جیل کے اندر، ان کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی یا ایک اریٹیشن بیہیویئر جو ڈیولپ ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ہو جاتا ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی بات، جھگڑنے کی بات، یا چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا کے ان کے ساتھ اس طرح تو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر جعفر نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا۔ اب اس بات کی اس کو سزا کیا ملی؟ اس بات کی اس کو سزا یہ ملی ہے کہ جب ان دو قیدیوں نے اس کی شکایت کی ہے اور واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ نہ رکھا جائے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ظاہر جعفر نے بھی اس کا غصے میں آ کے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ بھی جائیں، مجھے بھی علیحدہ رکھیں۔ اب اس کو ظاہر جعفر کو علیحدہ سیل میں رکھا گیا ہے، الگ رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک پولیس اہلکار اس کے اوپر تعینات کیا گیا ہے کہ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی نہ کر لے۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی جو حفاظت کے لیے، اس کی نقل و حرکت کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے پولیس اہلکار کی۔ ان کی ڈیوٹی چینج بھی، روٹیشن ہوتا ہے ان کا، جیسے 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا روٹیشن ہوتا ہے۔ تو 24 گھنٹے ایک شخص اس کے اوپر مامور ہوتا ہے کہ اس کی نقل و حرکت کو پر دھیان رکھے۔ اگر کچھ بھی ایسا یہ کرتا ہے تو فوراً جا کے جو باقی عملہ ہے اس کو اطلاع کرے گا اور اس کو جو ہے قابو میں کر لیا جائے گا۔ تو یہ عین سارا کچھ ممکن ہے۔ اب اس کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ جب انسان ویسے تو خود تنہائی میں بیٹھ جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، جب کوئی دوسرا شخص اس کو تنہائی کے اندر بٹھا دے، الگ ایسے روم میں بٹھا دے جہاں پہ روشنی بھی بس غیر معمولی ہو اور اس کو سہولتیں بھی غیر معمولی دی جائیں، بالکل نہ ہونے کے برابر دی جائیں، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ٹکا کے کی جائے اور تھوڑی سی اس کو طبیعت بھی اس کی صاف کی جائے، تو اس کے لیے یہ ایک ٹرائل کے بعد جب اس کو سزا ہوگی، اس سے پہلے بھی اس کو سزا مل رہی ہے۔ یہ ایک ہمارے جو
ویور ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے تو آج تھوڑا سا اپنا دل ٹھنڈا کر لیں کہ ظاہر جعفر کی طبیعت صاف ہوئی ہے. پھر دوسری خبر کی طرف اب آتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل کے لیے درخواست دائر کی ہے. یہ درخواست ضمانت کے لیے ان کے جو وکیل ہیں اسد جمال ایڈوکیٹ کی طرف سے یہ دی گئی ہے، اور جسٹس عامر فروخ پر مشتمل سنگل ممبر پر مشتمل بینچ جو ہوگا کل جو منڈے آئے گا اس کو ان کی سنوائی ہوگی. اب اس کے بعد ہوگا یہ یا تو ان کی بیل ریجیکٹ کر دی جائے گی یا جو فریقین ہیں جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف ان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے، اس کا جواب طلب کیا جائے گا. یہ عین ممکن ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ نوٹسز جاری ہو جائیں گے. اور دوسرا سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ان کی ضمانت ہے میرے خیال میں وہ ان کو مل جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ضمانت دے دے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ شواہد کی بنا پہ وہ کرتی ہے. ان کے پاس جو ایک بلیم گیم ہے وہ بڑی ہے، اگرچہ ان کے خلاف بھی ایویڈنس بہت زیادہ ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہے ناقابل ضمانت کیا ہے. جس طرح جسٹس سہیل نے ان کے خلاف وہ کہا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ضمانت ان کی اس طرح کی جو ہے ناقابل منظور کی جاتی ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے، اور پولیس کو کال نہیں کی، بر وقت اطلاع نہیں کی. یہ ساری باتیں، اور بھی ان کا جو فون کال کا ڈیٹا تھا وہ بالکل واضح طور پہ سامنے تھا کہ انہوں نے کس طرح ٹریڈین کمپنی کو کال کی اور وہاں سے جو ایویڈنس اور کال ڈیٹا یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنے کی اور اس کو چھپانے کی کوشش کی تھی. یہ ان کے اوپر جو الزام تھا اس کی بیس پہ جسٹس سہیل نے ان کی ضمانت ریجیکٹ کی تھی. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے تقریباً 30 to 40% ان کی ضمانت ہو جائے گی. یہ عین ممکن ہے کیونکہ یہ جس چیز کا ویٹ کر رہے تھے اب ان کی اندر سے بات چیت چل گئی ہوگی. اب جب یہ درخواست دے رہے ہیں تو ان کی جس جج کے پاس جائے گی یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ سیٹ ان کا پہلے کر لیا گیا ہوگا، اور ایسے نہیں انہوں نے کیا. ادروائز میرے خیال میں اگر یہ ویٹ کر رہے تھے تو ان کے لیے ابھی صحیح وقت نہیں ہے. انہوں نے غلط ٹائم پہ یہ اپنی ضمانت کے لیے درخواست دی ہے. لیکن ان کی اندر کی کوئی ایسی کوئی بات ہوگی، کوئی سیٹنگ ہوگی یا ایسی کوئی معاملات ہوں گے، یہ مبینہ طور پہ ان کی جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کل ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوتی ہے. اب یہ ایک انالیسز ہے، اب یہ اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کی ضمانت ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، نوٹس بھی بھیجے جا سکتے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے. پھر آئندہ جو ڈیٹ مقرر ہوگی اس کے اندر اس کی ضمانت ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے مزید دوبارہ، اور پھر ان کی ضمانت ہو بھی سکتی ہے. یہ عین ممکن ہے، سارا کچھ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ تھی آج کی ساری جو اہم ڈیولپمنٹ تھی. دو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی. ظاہر جعفر کے حوالے سے اس کی طبیعت کو صاف کیا گیا، اور آخر کار جو ویٹ کر رہے تھے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی اپنی بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ انہوں نے اب اس کو جو ویٹ تھا ان کا انتظار تھا وہ ختم ہو گیا. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپلائی کر دیا ہے. اس کے بعد ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے. اگر یہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو جو سپریم کورٹ ہے وہاں اس کے اندر بھی اپنی اگر یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے ان کی تو وہاں بھی یہ درخواست دے سکتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ بھی جو کارروائی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی. اور کل کا دن جو ہے بڑا اہم ہے کیونکہ چلان جمع ہونا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تقریباً یہ بھی 50-50 چانسز ہیں کہ چلان جمع ہوگا یا نہیں ہوگا. ہونا تو چاہیے 50% چانسز یہ ہے کہ چلان جمع ہوگا، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ چلان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے 2 دن جو ہے وہ اس کا انتظار مزید کیا جائے، اس کو 2 سے 3 دن اور ڈیلے کیا جائے اس ویک کے اندر، لیکن یہ جمع ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، اور کیس کے اندر جب ٹرائل شروع ہوگا
تو کیا سارا کچھ یہ سامنے آئے گا، کون قصوروار ٹھہرے گا، کون قصوروار نہیں ٹھہرے گا، یہ ساری باتیں وہاں پہ کچھ عیاں ہوں گی۔ پھر ایک جو جنگ ہوگی، اس طرح کا ماحول وہاں اس کے اندر ہوگا عدالت کے اندر، اور پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کس قسم کے ایلیگیشن لگتے ہیں، انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو چلان جمع ہوگا اس کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں سامنے نہیں آئی جو ابھی تک، وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ یہ بھی بڑا اہم ایک پوائنٹ ہوگا اس کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔